کسی گاؤں میں ایک ترکھان رہا کرتا تھا۔ وہ لکڑی کے مختلف چیزیں بناتا اور اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ اسے کوئی بھی کام دیتے وہ کام کو لٹکا دیتا۔ اسے کوئی بھی انسان صبر نہ کرتا اور اپنے پیسے اس سے واپس لے جاتا اور کام کسی اور ترکھان سے کروا لیتا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اس کا کام ختم ہونے لگا۔ جب اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب اس گاؤں میں اس کا کوئی کام نہیں رہا اور اس کو مزدوری نہیں ملتی ہے، تو اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اسے اس گاؤں کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی جگہ مطمئن ہو گیا۔ اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ اس نے کر لیا اور وہاں سے اپنا سامان لے کر انجانے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ اسے اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اسے کام ملے گا کہ یا نہیں ملے گا، اسے سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ملے گا یا کہ نہیں ملے گا۔ پہلے بھی وہ اپنے ایک دوست کی مہربانی سے اس کے گائے بھینسوں کے طبیلے میں رہا کرتا تھا، وہیں پر ہی سوتا تھا اور وہیں پر اپنا وقت گزارتا تھا۔ اس کا کوئی اپنا گھر بار نہیں تھا اور جو لوگوں کا کام کرتا تھا وہ بھی طبیلے کے ساتھ ایک بنی ہوئی چھوٹی سی جگہ تھی، وہیں پہ وہ لوگوں کا ترکھانوں کا کام کرتا تھا۔ وہ اب ایک انجانے سفر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اسے اپنی منزل کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ خیر چلتے چلتے بہت دور نکل آیا اور ایک گاؤں پہنچ گیا۔ اس گاؤں میں وہ بالکل اجنبی تھا اور کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے مختلف لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہاں پر کوئی اور ترکھان ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی برادری کے کچھ لوگوں کا گھر پتہ لگ جائے اور کسی اپنی برادری کے بندے کا گھر مل جائے جو کہ ترکھان ہوں، تاکہ وہ بھی ان کے گھر میں پناہ لے سکے، کیونکہ رات بہت جلدی ہونے والی تھی، اس لیے اسے کسی پناہ کی ضرورت تھی۔ وہ آسانی کے ساتھ رات بسر کر سکے، اس کام کے لیے اس نے گاؤں میں ترکھانوں کا گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بڑی کوشش کرنے کے بعد اسے ایک گھر کا پتہ چلا کہ وہ لوگ ترکھان ہیں۔ وہ گاؤں سے باہر ہٹ کر ایک بنا ہوا مکان تھا، مٹی کے کچے مکانوں جیسا 2 کمروں کا بنا ہوا چھوٹا سا مکان تھا، جس کی حالت کافی خستہ تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اگر یہاں پر رات گزارنے کا بندوبست ہو جاتا تو وہ اس کے لیے بہترین تھا۔ اگر اس نے رات گزارنی تھی تو اس کے لیے وہ ٹھیک تھا۔ لو جی، اس نے جا کر دروازے پر دستک دی۔ دستک کی جواب میں ایک بہت ہی زیادہ عمر کے بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس نے اسے سلام کیا اور پوچھا، بابا میں ایک ترکھان ہوں، کام کی تلاش میں نکلا تھا، کام تو نہیں ملا مگر بہت دور نکل آیا ہوں۔ رات ہونے کو ہے، اس گاؤں میں اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو مجھے جانتا ہو یا میں اسے جانتا ہوں۔ یہ گھر میں نے پتہ لگا کہ ترکھانوں کا ہے اور آپ بھی ترکھان ہیں۔ آپ کے بارے میں پتہ چلا تو میں آپ کے پاس چلا آیا، اس امید پر کہ اس گھر میں میں آپ کی برادری کا ہوں تو آپ مجھے ایک رات گزارنے کا موقع دیں گے۔ بابا نے کہا، دیکھو بیٹا، بات یہ ہے، میں ہوں ایک بوڑھا بیمار آدمی، میری ایک ہی جوان بیٹی ہے اور یہاں پر میں اور میری بیٹی ہی رہتے ہیں۔ تم ایک جوان جہان صحت مند آدمی ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے تم میری برادری کے ہو، مگر میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں اور تم بھی اچھے خاصے جوان ہو، صحت مند ہو، تو میں ایک جوان بیٹی کے ہوتے تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے تم کوئی اور ٹھکانہ کرو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی، یہاں پر کوئی اور ترکھانوں کا گھر اگر ہے تو مجھے بتا دیں، نہیں ہے تو بہرحال جو آپ کہتے ہیں میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کو پلٹا اور ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہی بابا بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ اس نے کہا، دیکھو میں نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا ہے، میری بیٹی کہتی ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس لیے ہم تمہیں گھر میں رکھیں گے، مگر اس کے لیے ہم ایک انتظام کریں گے۔ ایک کمرے میں ہم دونوں باپ بیٹی سو جائیں گے اور دوسرے کمرے میں ہم تمہیں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیں گے۔ صبح جب تم جانے کے لیے اٹھو گے تو تالا کھول دیا جائے گا اور تم واپس چلے جانا۔ اب اس نے غنیمت سمجھا کہ شکر ہے اللہ کا، رات گزارنے کا موقع تو ملا، ورنہ اب اتنی رات کو ایک انجانی جگہ پر میں کہاں جاتا۔
اس نے کہا بابا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے مجھے ویسا منظور ہے، جیسا آپ کی بیٹی نے کہا ہے ویسا ہی آپ کر لیجئے گا، میں کمرے میں سو جاؤں گا، آپ باہر سے تالا لگا دینا، اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دینا۔ خیر وہ ترکھان بابا کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، گھر لے جا کر اسے ایک علیحدہ کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا، جو کہ گھر میں روکھی سوکھی روٹی جو بھی پڑی تھی وہ بھی اسے کھانے کے لیے دے دی گئی، جسے کھا کر وہ سو گیا۔ اگلے دن صبح کمرے کا تالا کھول دیا گیا اور یہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ تب اس نے پہلی بار ترکھان بابا کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ دیکھنے میں تو کافی خوش شکل سی لڑکی تھی، مگر اس کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے ترکھان بابا سے پوچھا، بابا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں، آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے یا نہیں؟ بابا کہنے لگا، بیٹا میرے گھر کی حالت تم نے دیکھی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ اب اس ترکھان نے موقع غنیمت جانا اور کہا، بابا جی میں بھی آپ ہی کی برادری کا ہوں اور میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا اعتراض نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اپنی فرزندی میں قبول کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہوں گا۔ ترکھان بابا نے کہا، دیکھو بیٹا اس کے لیے مجھے اپنی بیٹی سے مشورہ کرنا پڑے گا، لہٰذا تم انتظار کرو، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ترکھان دوسرے کمرے میں چلا گیا، یہاں پر اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی نے بھی ساری بات سن لی تھی۔ جب ترکھان بابا نے جا کر اپنی بیٹی سے پوچھا تو ترکھان کی بیٹی نے باپ سے کہا، آپ جس عمر میں پہنچ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ بیمار رہتے ہیں اور آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اللہ نہ کرے اگر کل کو آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے اپنی باقی زندگی گزاروں گی؟ اس لیے مجھے اس بندے کا جو مشورہ ہے وہ اچھا لگا ہے، اگر یہ مجھے اپنانے کے لیے تیار ہے تو میں بھی اس سے شادی کرنا چاہوں گی، لہٰذا آپ اسے جا کے میری طرف سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ تو بیمار رہتے ہیں تو زندگی کا کسی بھی وقت کچھ پتہ نہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو گیا تو میرا خیال رکھنے والا کون ہے؟ پھر جیسی میری عمر ہو گئی ہے اور آج تک کسی نے نہیں پوچھا تو کون اللہ کا بندہ مجھ سے شادی کرے گا؟ اس لیے آپ جا کر اسے کہیں کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ترکھان بابا نے جا کر ساری بات بتا دی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔